بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور قرآن و حدیث میں جن انبیاء کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر فرما دیا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان بلا نبی کے وجود سے کس طرح محروم رہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی سرزمین ہند کے اندر ہی اتارا گیا تھا۔ معزز سامعین، ہندو واحد دنیا کا ایسا مذہب ہے جن کی مشہور مذہبی کتابوں کے اندر ایک خالق و مالک، جنت و دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیشن گوئیاں ہندو مت کی مشہور کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ ہندو مت کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کالکی اوتار اور محمد صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندو کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین محترم، اس کتاب میں لکھی گئی ان تمام پیشن گوئیوں کو یکجا کر دیا گیا ہے جو کہ ہندو کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ ہندو کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں 9 پچھلے 3 یوگ یعنی ادواروں میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کلیوگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی نے آنا ہے، جبکہ ہندو کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کلیوگ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اسی لیے ہندو اب آخری کلکی اوتار یا آخری مسیحا کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کے تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندو کی جانی مانی کتاب بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ کلیوگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور یہی وہ دور ہے جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ معزز سامعین، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت گیتا کے اشلوک میں اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ وہ کلکی وشنو یش کے گھر میں شمبل کے مقام میں بڑے پروخت کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ معزز سامعین، اس پیشن گوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا، اور ڈاکٹر وید پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شمبل کو 3 معنوں میں لکھا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ شمبل کا معنی امن کی جگہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھنچے چلے جائیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں۔ اس پیشن گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروخت کے گھر میں پیدا ہوں گے۔ یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیش گوئی میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے، اور وشنو یش کی تعریف ہندو کی مقدس کتاب رگ وید میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ وشنو خدا کا نام ہے، اور یش کا معنی بندہ یا غلام، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے،
اور کلکی قرآن کے صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی والدہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے اور سنسکرت میں اس کے معنی پر امن یا جائے امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امن والی تھا۔ اسی طرح کلکی قرآن میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا یوں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ چاند کے مہینے کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ معزز سامعین، ہندو کی جانی مانی کتاب مہابھارت میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی 8 خصوصیات لکھی گئی ہیں، یعنی کلکی اوتار کے اندر یہ خصوصیات کوٹ کوٹ کر بری ہوں گی۔ کلکی اوتار میں معرفت الہی، ضبط نفس، معزز حسب و نسب، الہامی علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، صحابت اور جذبہ احسان مندی کی خصوصیات بھرپور طور پر پائی جائیں گی، اور بے شک جو بھی سرور کائنات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے گا تو یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں رچی بسی ہوئی تھی۔ ہندو کی مقدس کتاب کے اشالوک میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیشن گوئی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ معزز سامعین، ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندو جس آخری کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی مقدس کتابوں کے اندر جس آخری مسیحا یعنی کلکی اوتار کا ذکر ہے وہ ان کے بارے میں جو تمام پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر موجود ہیں۔